بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اسلم ہجامہ اینڈ نیوٹریشن اسپیشلسٹ شہد کے شائقین کے لیے 100% قدرتی خالص شہد جو مختلف پھولوں اور فصلی پھولوں کا ہے۔ ہماری تقریباً 70 سے زائد افراد کی ٹیم ہے جو جنگلات میں مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام کی انتھک محنت کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹی مکھی کا پٹھے اور یہ نچھڑا ہوا شہد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شہد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین شفا بخش نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ ترین شفا بخش نعمت شہد ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 68 میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ تو بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر رس چوس مختلف پھلوں سے، پھولوں سے، اور چلتی پھرتی رہ اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر۔ سامعین کرام، یہاں پہ اس بات پہ غور طلب ہے، شہد کی مکھی کو اللہ نے اتنا راستہ آسان کر دیا کہ اگر وہ اپنے چھتے سے، اپنے گھر سے ایک 5000 کلومیٹر دور بھی اگر چلے جائے تو واپس پلٹ کر اپنے ہی چھتے پر آتی ہے۔ راستے میں اسے اگر بہت سارے چھتے ملتے ہیں تو وہاں پہ نہیں بیٹھتی ہے، اگر بیٹھ بھی جائے تو وہاں کے مکھیاں اسے ہکل دیتے ہیں۔ ایسی سمجھ، ایسی یادداشت اللہ نے مکھی کو عنایت کی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، شہد ایک ایسی چیز ہے جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مکھی منہ سے اگلتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شہد کی مکھی نعوذ باللہ ٹوائلٹ کرتی ہے یا پھر نجاست نکلتی ہے۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ برا مکھی اگلتی ہے۔ سائنٹیفک طریقے سے ہم دیکھیں تو مکھی کے پیٹ میں 2 معدے ہوتے ہیں، ایک اسی غذا کا ہوتا ہے جو اس کو توانائی زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا شہد کے لیے معدہ ہوتا ہے۔ مکھی جا کر اسے اگلتی ہے۔ مختلفاً الوانہ، یہ مختلف رنگوں کا بھی ہوتا ہے، یہ لال بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، یہ پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں قدرت الہی کا کرشمہ ہے، نظام قدرت کا طریقہ ہے، اور خدا کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اے کیمسٹری والو، تم بھی پھولوں کا رس جمع کرو اور اس میں وہی خوشبو، وہی ذائقہ، وہی افادیت اور اس میں شفا پیدا کر کے بتلا دو، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک شہد بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 2 شفاؤں یعنی شہد کو اور قرآن کریم کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر ماہ کی 3 دن شہد کو چاٹ لے تو اسے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ اسے کوئی بلا و مصیبت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے فوراً بعد موسم بہر میں شہد کی مکھی کو پیدا کرتا ہے۔ شہد کی مکھی قدرو ہے، قدرو کہتے ہیں، خود سے پیدا ہوتی ہے، خود سے مر جاتی ہے۔ تقریباً 3 تا 4 مہینے شہد کی مکھی مختلف پھولوں کی عمیق ترین شے کو چوس کر شہد بناتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین غور و فکر کرنے والا کام ہے۔ آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، ایک قطرہ بھی شہد نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مکھی کے ذریعے ایک شفا بخش غذا فراہم کیا ہے، جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور یہ برسہ برس ہزاروں سالوں تک خراب نہیں ہوتا، اس کی افادیت ختم نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ مشہور ہے، مصر کے بادشاہ تھے، ان کی جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھتے ہیں کہ تابوت فراہم ہوا قبر میں سے، اور تابوت میں دیکھتے ہیں کہ شہد ہے۔ اس کی تاریخ معلوم کیے تو
معلوم ہوا کہ 5000 سے زائد سال پرانا قدیم تابوت ہے. اب اس میں دیکھیں تو شہد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ اس کی افادت ختم ہوئی، نہ کوئی ذائقہ ختم ہوا. شہد ایک ایسی واحد غذا ہے جو ہزاروں سال تک محفوظ رہ سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں پانی نہیں جانا چاہیے. اور شہد بطور غذا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم. جو لوگوں کی آواز خراب رہتی ہے، گلے میں خراش رہتی ہے، کھانسی آتی ہے، وہ لوگ ادرک اور شہد کا قہوہ بنا کر پی لے کالی مرچ ڈال کر، تو ان کے لیے بہت مفید ہے. اور رات کے وقت دودھ میں شہد ملا کر پینا بہت ہی بہتر مانا گیا. اور نہار پیٹ ناریل پانی یا پھر پانی کے ساتھ شہد کو پینا، اور یہ جگر کے لیے، گردوں کے لیے، دل کے لیے، دماغ کے لیے، پوری جسم کے لیے، اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کے لیے، اس کی صفائی کرنے کے لیے، معدے کے آنتوں کی صفائی کرنے کے لیے بہترین مانا گیا. سامعین کرام، شہد کئی سارے وٹامنس، منرلز اور مائکرو نیوٹریشنز کا خزانہ ہے. اس میں وٹامن اے ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، آنکھوں میں لگا بھی سکتے ہیں. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے جو ہماری اسکن کے ہیلتھ کے لیے، اسکن کی امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. خاص کر کے ہمارے چہرے کی چمک کے لیے وٹامن سی ضروری ہے جو شہد میں ہوتا ہے. اور اس میں آئرن ہوتا ہے، آئرن سے خون پیدا ہوتا ہے جو ہیموگلوبن بنتا ہے. جن کے جسم میں خون کی کمی ہے وہ لوگ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم جو ہمارے ہڈیوں کی گروتھ کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے. جن کو آسٹیوپوروسس ہے وہ لوگ بھی شہد کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ماہرین کے مطابق یہ مانا گیا ہے کہ جن کا معدہ کمزور ہے وہ لوگ اگر شہد کا استعمال کریں گے، شہد کو پانی میں ڈال کر نہار پیٹ پئیں گے اور کھانے سے قبل شہد کو چاٹیں گے، تو ان کے معدے کی جو پی ایچ لیول جو ہوتی ہے وہ نارمل مینٹین ہوتی ہے، معدے کی تیزابیت نارمل مینٹین ہوتی ہے، انڈائجیشن ختم ہوتا ہے، بلوٹنگ ختم ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ختم ہوتی ہے، اور پیٹ کے کئی سارے بیماریاں ختم ہو سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کی دعاؤں کے سائے میں رہ کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ چھوٹی مکھی کے پٹھے حاصل کیے. یہ مختلف فصلوں کا ہے، جھاڑوں کا ہے، جنگلات کا ہے. یہ آپ کو بیر کا ملیں گا. اس میں زیادہ تر شہد آپ کو بیر کا ہی ملے گا. بیر کے علاوہ نیم کا بھی ہے، جامن کا ہے، چنے کا ہے، تور کا ہے، ادرک کا ہے اور اجوائن کا ہے. کئی سارے جڑی بوٹیوں کا شہد آپ کو ہی ملے گا. یہ ثابت پٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل ثابت شہد ہے، ثابت پٹھے، اس کو نچھڑ سکتے ہیں. اور یہ بھی وہی ہے. اور میں یہ آدھا کلو کے بنایا ہوں پٹھے. اگر آپ میرے سے لینا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لے سکتے. اگر زیادہ چاہیے تو میں یہ بھی دے دیتا ہوں. اور میں اس کو نچھڑ کے اس میں پیک کرا ہوں. یہ 1 کلو کا ہے، یہ آدھا کلو کا ہے. یہ 1 کلو کا ہے، یہ آدھا کلو کا ہے. اور ویڈیو میں آپ کو اصلی شہد پروف کر کے بتلاؤں گا. یہاں میں 1 گلاس پانی لیا ہوں، آپ دیکھیے. دیکھیے سامعین کرام، اصلی شہد کی یہ پہچان ہے کہ پورا آ کر وہ نیچے جم جاتا ہے، یعنی کہ تل میں جم جاتا ہے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے شہد کی اصلی ہونے کی. جو پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. اور اسی کو ہم یہ نچھڑا ہوا شہد کو میں بتلاؤں گا ابھی آپ کو. یہ اور یہ ایک ہی ہے، یہ نچھڑا ہوا ہے، یہ بغیر نچھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے، اور اس کی دھار بھی نہیں توڑتی. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم نے بالکل تازہ شہد حاصل کیا ہے. 1 ہفتہ بھی نہیں ہو رہا اس کو نکال کے. ابھی دیکھیے، یہ بھی آگے نیچے جم گیا. یہ بھی ایک ہی شہد ہے. تو اگر کوئی شہد کو نقلی ثابت کر دے تو ان کو میری جانب سے 10 لاکھ روپے کا انعام ہے. اور میرا کلینک
میرا حجامہ سینٹر حیدرآباد نیئر بائی جامعہ نظامیہ مدرسہ دودبلی شبلی گنج حسین علم میں ہے.